امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے جس پر آج بحث کرنی ہے وہ ہے فری لانسنگ۔ ہم ایک کامیاب ترین فری لانسر کیسے بن سکتے ہیں، اس کی بات کریں گے آج۔ اور اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا زیادہ ضروری ہے کہ فری لانسنگ ہوتا کیا ہے۔ لوگوں سے سنا ہوگا جی میں آن لائن پیسے کما رہا ہوں، میں آن لائن کام کرتا ہوں۔ آج کل ویسے بھی آ گیا کہ ڈیجیٹلی ہر چیز کنورٹ ہو رہی ہے۔ یہ پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے کہ فری لانسنگ ہوتا کیا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں آپ کو، فری لانسنگ ایک میرے الفاظوں میں جو میرے ورڈس میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ کے پاس سکل ہے، محنتی ہیں، ان دونوں چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں ود آؤٹ اینی انویسٹمنٹ، آپ فری لانسر ہیں۔ چاہے آپ آن لائن نہیں بھی کر رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ فری لانسنگ آن لائن تو ہوتی ہے، آف لائن بھی ہوتی ہے۔ آف لائن کیسے ہوتی ہے؟ آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں کسی چیز کی، سکل ہے میرے پاس، میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ پینسل ہے، یہ پین ہے ہمارے پاس، اس کو سیل کرنا ہے۔ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ میں نے کسی سے لیا ہے، میں نے اس کو سیل کرنا ہے۔ اس نے مجھے 10 روپے کا دیا، یہ میں نے اسے آگے 20 کا سیل کرنا ہے۔ میں اسے جاتا ہوں مارکیٹ میں سیل کرتا ہوں، کیا ہے؟ سکل یوز کی ہے اپنی، انہیں بتایا کہ یہ پین ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ اس سے کھلتا ہے، مطلب ایک اس کی ڈیفینیشن ہم نے اسے بتایا ہے۔ تو ہم نے 10 والا 20 میں اگر سیل کیا ہے، ہماری اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی سکل کو یوز کیا ہے، یوز کرنے کے بعد ہم نے اسے 20 میں سیل کیا ہے، 10 روپے اس کو دیے ہیں، 10 اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ فری لانسنگ ہے۔ فری لانسنگ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ ایسا کام جس میں کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کی یوز نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں یوز ہوتی، صرف آپ کی اپنی محنت ہے۔ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے کام کیا ہے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کا تو اس میں کویسچن آتا ہی نہیں ہے کہ بھائی کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، صرف سکل چاہیے۔ آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے، آپ فری لانسر بن سکتے ہیں۔ کامیاب کیسے فری لانسنگ میں بنا جاتا ہے؟ بیسیکلی یہ سارا کویسچنس ہیں جو زیادہ مجھے کمنٹس میں پوچھے گئے ہیں کہ میں فری لانسنگ، میں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، میرے پاس آرڈر نہیں آ رہے، میں کیسے سکسیزفل بن سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے آج سوچا کہ آپ کو آج ایک ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دیا جائے کہ آپ لوگ کیسے بن سکتے ہیں۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ فری لانسنگ کریں تو وہ سب سے پہلے ان کے ذہن میں نام آ جاتا ہے فائور کا۔ میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فائور نمبر 1 پہ تو ہے۔ فائور کے علاوہ بہت سے پلیٹ فارم ہیں جس پر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، اپنی سکلز کا یوز کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیچر ہے نا، گھر بیٹھ کے پڑھا سکتا ہے۔ بہت سے twitter.com ہے، بڑی اچھی سائٹ ہے۔ اس پہ کرنا کیا ہے؟ آپ کو میتھمیٹک اچھی طرح آتی ہے، چلیں سائنس سبجیکٹ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں آرٹ سبجیکٹ پہ۔ آپ کو اردو بڑی اچھی آتی ہے، آپ وہاں پہ اپنا پورٹ فولیو بنائیں، وہاں پر آپ بتائیں کہ میں یہ پڑھا سکتا ہوں یا سکتی ہوں۔ خود ہی پاکستان کے تو بچے آئیں گے ہی، آؤٹ آف کنٹری کے بچے آئیں گے آپ کے پاس اردو سیکھنے کے لیے۔ اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سکل یوز کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سکل یوز کر رہے ہیں ود آؤٹ اینی انویسٹمنٹ۔ ایک پلیٹ فارم کو یوز کیا ہے، آپ فری لانسر بن چکے ہیں۔ زیادہ لوگ فائور پہ کیوں آتے ہیں؟ فائور ایک کمپنی آپ کہہ دیں کہ کیونکہ یہ رجسٹرڈ ایز اے کمپنی ہے، 2010 میں آئی ہے یہ، اور آج 2021 میں یہ ٹاپ آپ سرچ کریں نا، ٹاپ فری لانسنگ سائٹس، سب سے پہلے نام فائور کا آئے گا۔ کیوں فائور کا نام پہلے آتا ہے؟ ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہے، اس کا نام پہلے سب سے ٹاپ پہ کیوں آتا ہے؟ ان کے رول بڑے اچھے ہیں، ان کے رول ایسے اچھے ہیں، آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، بنانے کے بعد اپنی وہاں پہ گگس بنائیں، بنانے کے بعد ایک چھوٹی سی وہاں پہ ویڈیو ڈال دیں۔ ویڈیو کیسے ڈالنی ہے؟ چھوٹی سی، آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے، لائک آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، اپنی گرافکس کی کچھ آپ
پمفلٹ وغیرہ بنا دیں, لوگوس بنا دیں, اور ان سب کو ایک مکس کر کے ایک 30 سیکنڈ کی یا 60 سیکنڈ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں. جب آپ ویڈیو بنائیں گے نا, اور ویڈیو کو ایسے خود نے ایڈٹ کرنی نہیں آتی, کوئی ایشو نہیں ہے, کسی سے منت کروا لیں, لیکن اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے اس کو ویڈیو ایڈیٹنگ سب سے اچھی آتی ہوگی. کوئی ایشو نہیں, آپ کسی سے بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کروا لیں, کروانے کے بعد ایک 60 سیکنڈ کی ویڈیو ڈال دیں. اس پہ ویڈیو ایسی آنی چاہیے کہ آپ کا لوگو ایک ادھر سے آ رہا, ادھر سے آ رہا, گھوم کے آ رہا, کہیں سے بھی آ رہا, مطلب ایک اٹریکٹیو چیز ہونی چاہیے. اور اینڈ پہ آ کے آپ نے کہنا ہے اس کو پلیس کریں. کیا پلیس کریں؟ آرڈر پلیس کریں. ایک اچھا سا گھوم کے آئے ایک پلیس یور آرڈر, تو میں کہتا ہوں آپ کا اکاؤنٹ چل جائے گا. اکاؤنٹ والا ہمارا ٹاپک یہ تھا, ہمارا ٹاپک تھا ایک کیسے کامیاب ترین فری لانسر کیسے بن سکتے ہیں. آج میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں ہر تیسرا یا چوتھے بندے نے فائور پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, لیکن ایکٹیو نہیں ہے, چلتا نہیں ہے ان کا اکاؤنٹ, آرڈرس نہیں آتے. مین چیز ہے آرڈر آتے ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آتے آرڈر؟ بھائی اگر آپ نے اکاؤنٹ بنایا, آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو فری لانسنگ فائور کے تھرو کر رہے ہیں. امیزون تو بہت دور کی بات ہے, فائور کے تھرو اپنی اسکل کو یوز کرتے ہوئے گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. اب یہ کیسے کما رہے ہیں؟ اکاؤنٹ سارے میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جی ہمارا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. سر آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس آرڈر آ جائے گا؟ آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس آرڈر آ جائے گا؟ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ لوگ میرے پاس آؤ گے, مجھ سے سیکھو گے, تو میں نے اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ڈال دینی کہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں نے صرف سیکھنا ہے مجھ سے. میں نے بتانا ہے کہ کسٹمر سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. کسٹمر سے بات نہیں کرنی آتی ہوتی لوگوں کو. ایک گرافک ڈیزائنر, پروفیشنل گرافک ڈیزائنر میں نے دیکھے ہوئے ہیں, کئی ایسے دیکھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ فلیکسوں کا کام یا کچھ ایسے ویسے کام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ فلیٹ لوگو کیا ہوتا ہے, 3D موک اپ کیا ہوتا ہے, ایسی چیزوں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. اور کسٹمر آگے جب بات کرتا ہے کہ میں نے موک اپ لگوانا ہے, جی میں نے یہ کروانا ہے, میں وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کسٹمر کیا رہتا ہو. پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کسٹمر آتے ہی نہیں ہیں. کسٹمر کیوں نہیں آتے؟ کسٹمر کیوں نہیں آتے؟ ایک جی میں نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے, جی بنا لیا, ٹھیک ہے بیٹا آپ نے بنا لیا ہے. سر اس پہ آرڈر نہیں آ رہے, اس میں کسٹمر کا کسی کا میسیج نہیں آیا. میں نے پوچھا کتنی دیر آن لائن ہوتا ہے؟ سر اس میں سارا دن موبائل آن لائن رہتا ہے. اچھا آپ نے اس ایپ فائور ایپ کو یا فائور کروم پہ جا کے کتنی دفعہ اس کو دیکھا ہے کہ اس پہ میسیج نہیں آئے؟ سر دن میں 3 سے 4 دفعہ. بھائی 3 سے 4 دفعہ دیکھیں گے. فائور ٹیم پیچھے آپ کو 1 منٹ پہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کو کتنا ٹائم دے رہے ہو. میں نے کہا انہیں ٹک ٹاک چھوڑ دو, ہر چیزیں چھوڑ دو. کرنا کیا ہے, فائور کی ایپ انسٹال کرو, اس کو صرف ریفریش کرتے رہو, ہاتھوں سے ریفریش کرتے رہو. اس ٹیم کو بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ بار بار ریفریش ہو رہا ہے, بار بار لاگ ان ہو رہا ہے, بار بار آ رہا ہے ہمارے پاس آن لائن ہو رہا ہے, اور یہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے سے مسلسل آن لائن ہے. وہ کیا کرے گی, آپ کی گگ کو فوری رینک کرنا شروع کر دے گی. جب وہ رینک کرنا شروع کر دے گی, ظاہر سی بات ہے, اب آپ کسی کو بھی نا دل لگا کر اگر ٹائم دیتے ہو نا, کسی بندے کو ٹائم دیتے ہو, یا کسی اگر بک کو ٹائم دیتے ہو نا, 1 دن ٹائم دے دیتے تو آپ کو ساری یاد ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ فائور کو ٹائم دے رہے ہیں نا, اگر آپ روز ریفریش کر رہے ہیں, آپ اس کو مسلسل پراپر ٹائم دے رہے ہیں, تو اس ٹیم کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والا بندہ ہے. آپ اسے پراپر ٹائم دے رہے ہیں, ریفریش کر رہے ہیں, آپ کے ڈیلی امپریشن بڑھیں گے. سب سے پہلے بات آتی ہے امپریشن کتنے بڑھتے ہیں. امپریشن وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پیج پہ آپ کی بڑھی ہو. جب آپ کے امپریشن آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں, تو آپ سمجھیں آپ کی رینک ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹاپک ہمارا دوسرے کی طرف آ رہے ہیں, لیکن ٹاپک یہ ہے نہیں تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ٹائم دیا جائے نا, تو اس کو اچیو کر سکتے ہیں. چاہے وہ فری لانسنگ ہے, چاہے وہ کوئی بزنس ہے, چاہے وہ کوئی جاب ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے چھوٹی سی جاب پہ ہائر ہوتے ہیں, 2 سال بعد پتہ چلتا ہے وہ وہاں کا DM بنا ہوا ہے. کیسے بن جاتے ہیں یار؟ آپ لوگ
کیا کرتے ہو؟ 8ویں اسکیل پہ 9ویں اسکیل پہ وہاں پر جوائن کیا آپ نے جاب، ریٹائرمنٹ ہوتے ہو، کیا ہوتا ہے جی 10واں اسکیل ریگولر ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ پے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتی ہے، اگر 20 اسٹارٹ ہوئی تھی 35 پہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہو. کیوں ہوتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے نا، وہاں پہ آپ لوگ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یار یہ 8 گھنٹے ختم ہو اور میں اپنا گھر چلے جاؤں. یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس کو اگر ایکسٹرا ٹائم دیتا ہوں تو یہ میرے لیے ہی فائدہ ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اگر عمل کرتے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ فری لانسنگ کو ایک سائڈ پہ آ جاتا ہے، آپ ڈیلی لائف میں بھی سکسیزفل بنتے جائیں گے. محنت کریں، انویسٹمنٹ نہیں ہے، چھوڑیں اس چیز کو. اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سائٹس کون کون سی ہے فری لانسنگ کی، کون کون سی سائٹ ہے جس پر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہو، گھر بیٹھے کیسے پیسے کما سکتے ہو. یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن اس ویڈیو کو سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنے مینٹلی طور پر ریفریش ہو جائیں، اپنے دماغ کو تیار کر لیں محنت کرنے کے لیے، کیونکہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. محنت جتنی دیر تک نہیں کرو گے کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو. جتنی دیر تک محنت کرتے جاؤ گے، اپنا کسی کو ٹائم دو گے نا، آپ کا ٹائم بہت ضروری بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. آپ اپنا ٹائم دیتے جائیں گے، جس کو ٹائم دیں گے اس کو احساس بھی دلائیں کہ میں اسے ٹائم دے رہا ہوں. احساس کیسے دلانا ہے؟ فضول ٹائم نہیں دینا، محنت کر اپنا ٹائم دینا ہے. اب ایسی محنت کرو اور ایسی خاموشی سے محنت کرو کہ جب آپ کی کامیابی شور مچائے تو آپ کے آس پاس کی ساری بستی کو پتہ چل جائے کہ میری کامیابی نے شور مچایا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اس پر آپ عمل کرتے جائیں گے تو آپ فری لانسر تو کیا، آپ دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فری لانسنگ میں کون کون سی سائٹس آتی ہیں، کیسے. سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے میں بھی فائور ریکمینڈ کروں گا کہ فائور پر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، اس پر ایکٹیو کیسے رہا جاتا ہے، اس پر امپریشن کیسے گین کیے جاتے ہیں، اس پر کسٹمر کو کیسے اپنی طرف اٹریکٹیو کیا جاتا ہے، اس میں کیسے آپ لوگوں نے آرڈرنگ لینی ہے، اس پر کیسے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. میرا بتانے کا اس فری لانسنگ کا تھوڑا سا تعارف کروانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے فری لانسنگ کیا بلا ہے فری لانسنگ. تو امید کرتا ہوں فری لانسنگ کے بارے میں اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا، اور مینٹلی طور پر اگلی ویڈیو اگر دیکھنی ہے تو تیار ہو جائیں فری لانسنگ کرنے کے لیے، تیار ہو جائیں محنت کرنے کے لیے. اسکل نہیں بھی ہے کوئی ایشو نہیں، میرے کافی لیکچر پڑے ہوئے ہیں اسکلس کے متعلق. میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ پر لیکچر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، میں نے گرافکس کے لیکچر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، میں نے ای کامرس کے لیکچر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. آئیں چیک دیکھیں، کہیں سمجھ نہیں آتی میں نے اپنے پرسنل جی میل ایڈریس دیے ہوئے ہیں، اپنے میرے میل کریں. 1-2 دن میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی تو ضرور کروں گا. یہ نہیں ہے کہ رپلائی نہیں کرتا، جو مجھے میسیج کرتا ہے میں نے اس کا رپلائی دیا، اور اس کے دوبارہ میل تھینک یو مجھے آتی ہے.